السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمارا اب یہ سیکشن فرق والا، اس میں اب روافظ کے حوالے سے، شیعہ کے حوالے سے ہمارا یہ چیپٹر انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ تو چند کلاسیں ہم اس کی شیعہ کی تعارف کے حوالے سے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ جو تینوں احباب ہیں عام طور پہ یہی ہوتے ہیں، تو حق بھی یہی بنتا ہے کہ مشورہ بھی آپ سے ہی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایسے پورے ادھر گروپ کے اندر بھی مشورہ کر دیا جائے گا۔ تو کہ ہم کچھ اضافی کلاسز اس کی رکھیں تاکہ یہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کور کر پائیں۔ اضافی کلاسز کا مطلب بھی ہفتے کے اندر ویسے ہماری 4 کلاسیں ہوتی ہیں نا، تو ہم ایک 5ویں کلاس بھی ہے نا ایڈ کریں، اس کے لیے بس تقریباً 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ کر لیں آپ، وہ ہم لیا کریں گے۔ وہ اتوار والے دن کر لیں یا ہفتے والے دن کر لیں، تو کوئی ہفتہ یا اتوار دونوں میں سے کوئی ایک دن ایک مقرر کر لیتے ہیں، اور اگر اس دن نہ ہو پائی تو پھر اگلے دن یا اس سے پچھلے دن جو ہے نا وہ ہم اس کو کور کر لیا کریں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ 1 سوا گھنٹہ جو ہے نا ہم اس کے لیے، چونکہ ہماری یہ 4-5 کلاسیں ہوں گی، 1 مہینہ ہی تقریباً رہ گیا ہے، 4-5 کلاسیں اس والے سے ہو جائے تاکہ ہم اپنے اس کورس کو بھی، چاہیے اگرچہ یہ کچھ زائد ہی کورس ہے لیکن ہم اس کو کور کر پائیں کسی حد تک۔ جی، ہفتے والا دن یا اتوار والا دن؟ کل والا جو دن ہے نا، کل ہفتے کا، اس دن تو نہیں ہو پائے گا، ایک پروگرام ہے، تو اگر ہفتے والا دن ہی رکھنا ہے تو پھر اس بار والی جو کلاس ہے وہ اتوار کو ہو جائے گی، پرسوں کو یعنی، اور آئندہ جو کلاس ہے وہ ہفتے والے دن ہو جایا کرے گی، اور اگر اتوار ہی رکھنا ہے تو پھر تو اتوار ہی ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، بہتر ہے دونوں میں دونوں دن حاضر ہو سکتا ہوں، جو بھی یہ بہن جی اور بھائی تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ جی میں حاضر ہو سکتا ہوں، اور یہ جی بہتر ہے انشاءاللہ۔ جی شیخ صاحب، جی بارک اللہ فیکہ۔ جی عارف صاحب۔ جی شیخ مت کوئی مناسب ہے انشاءاللہ جو آپ کے لیے میسر ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی عبد الرحمن صاحبہ، آپ کے لیے کیا؟ جی السلام علیکم جی شیخ محترم، جو آپ کے لیے مناسب انشاءاللہ ضرور۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ چلیں انشاءاللہ پھر گروپ کے اندر بھی یہ میسج کر دیا جائے گا نا، تو جو بھی انشاءاللہ رائے ہوئی پھر سامنے لے آئیں گے، یعنی آپ احباب کے لیے تو کم از کم جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہفتہ اتوار کا، چلیں گروپ والوں کو بھی شامل کر لیں گے۔ جی، اب اس میں جو کتابیں مختلف لکھی گئی ہیں شیعہ کے تعارف کے حوالے سے، علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کی کتابیں بھی کچھ ہیں، میں آپ کو، جی
یہ دیکھیں نا، احسان علیہ ظہیر ہے، یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے جی صحیح؟ جی، الشیعہ و اہل البیت، الشیعہ و تشیع، الشیعہ و سنہ، الشیعہ والقرآن، انہوں نے شیعہ کے بارے میں یہ 4 کتابیں تحریر کی ہیں۔ یہ بھی بہترین کتابیں ہیں، تعارف کے حوالے سے بہت ہی مستند سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شیعہ و تشیع، شیعہ و اہل بیت، شیعہ و تشیع جو ہے نا، اس کے فرقے شیعہ کے اور اس کی تاریخ کیا ہے، کب یہ معرض وجود میں ہے، ان میں آپس میں کیا اختلاف ہے۔ تو اور بھی کتابیں جو شیعہ کے بارے میں ہیں وہ لکھی گئی ہیں، شیعہ کے لیے تعارف و شیعہ کے رد میں سب سے معتبر جو سمجھی جاتی ہے نا، وہ یہ والی کتاب ہے، مختصر التحفۃ الاثنی عشریہ۔ یہ تحفۃ الاثنی عشریہ تھا اصل میں، پھر اس کا اختصار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں کتاب تھی جو فارسی میں لکھی گئی تھی کتاب، ٹھیک ہے۔ الفہ اصلہ باللغت الفارسیہ علامۃ الہند شاہ عبد العزیز الدہلوی، ٹھیک ہے۔ اس کو فارسی میں لکھا، پھر فارسی سے عربی میں اس کو منتقل کیا ہے شیخ حافظ غلام محمد بن محی الدین بن عمر الاسلمی، انہوں نے اس کو کیا ہے۔ تو ان کا سن وفات ہے 1227، اور شاہ عبد العزیز کا کوئی 1200 کے بعد ہے میرا خیال کچھ، اللہ عالم یہ کیا ہے۔ تو بہرحال اس کو فارسی میں منتقل کیا، فارسی سے عربی میں منتقل کیا ہے غلام محمد اسلمی نے، پھر اس کو آگے مختصر کیا ہے، اس تفصیلی کو مختصر اور مہذب کیا ہے، اس کی کچھ ترتیب لگائی ہے اور اس کو مختصر کر دیا ہے، اس کی تفاصیل کو حذف کر دیا ہے علامت العراق محمود شکری آلوسی نے، علامہ آلوسی یہ مشہور ہے، انہوں نے اس کو 1301 میں ان کی وفات ہے، تو انہوں نے اس کو مختصر کیا ہے۔ تو یہ مختصر تحفۃ الاثنی عشریہ اس نام سے جو ہے نا یہ کتاب انتہائی مفید کتاب ہے، انتہائی مفید کتاب ہے، اور یہ شیعہ کے تعارف کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہر دور میں علماء لکھتے رہے ہیں شیعہ کے مختلف، لیکن یہ ذرا کہہ لیں آپ جامع کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے تقدیم، یہ کن کی تقدیم ہے جی، بہرحال یہ مقدمہ ہے، جی یہ مقدمہ ان کا ہی ہوگا، محب الدین الخطیب، ان کا یہ مقدمہ ہے، یہ میرا خیال ہے ناشر ہوں گے، جی۔ حق کا ہوا اللہ کا حواشی، یہ محب الدین الخطیب، یہ ہیں اس کے محقق اور اس کے حواشی لکھنے والے محب الدین الخطیب، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا مقدمہ ہے۔ آگے پھر اس کو مختصر کرنے والے جو آلوسی ہیں ان کا مقدمہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان مقدمات کو جو ہے نا حذف کر رہے ہیں، سوری، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں تھوڑا سا مقدمہ میں، ان علماء الشیعتی لم یزالون قائمین علی ساق المناظرہ واقفین فی مدانیل المنافرہ والمکابرہ مع کل البضاعتی، اچھا کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے شیعہ علماء یہ مناظرے کے میدان سے جاتے رہے ہیں، اور یہ اپنے میدانوں میں جو یعنی جو ان کا نفرت انگیز اور
برائی پھیلانے والے جو ان کے میدان ہیں اس میں وہ کھڑے ہوتے رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سامان بہت کم، یعنی ہاں جی بالکل، یہ محب الدین کی الخطوط العریضہ یہ پیچھے کہا گیا نا کہ شیخ ابو یحییٰ صاحب نے پڑھائی ہے، جی بالکل بالکل۔ اچھا مجھے یاد آ گیا اسی سے، الوفا و تربیہ کے والے سے یاد آ گیا کہ ہم نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ہمارا لیکچر اس میں بھی ہوگا، کیا اسے کہتے ہیں، ہاں جی قادیانیوں کے والے سے بھی فائنل لیکچر ہمارا، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ الوفا و للتربیہ و تعلیم کے زیر اہتمام نا جو ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے 24 نومبر کو، 24 نومبر بروز اتوار عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، میں یہ گروپ کے اندر شیئر بھی کر دوں گا، تو وہ ہے سادہ لو مسلمان اور قادیانی حربے، یہ اس عنوان پر، تو جو قادیانی اسپیشلسٹ ہے نا، جی وہ لائیو نہیں ہے میرا خیال، ایک منٹ، جی یہ لائیو نہیں ہے میرا خیال، لیکن میرا خیال اس کا جو ہے نا اپلوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ انتہائی مفید ہے، جو یعنی اسپیشلسٹ ہیں قادیانیت کے، مولانا خاور رشید بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بہت ہی، یعنی ان سے ہم نے بھی دورہ کیا ہے قادیانیت کے حوالے سے، کافی علمی اور ان کو مدلل شخصیت پایا ہے، بہت محنتی انسان ہے، بہت محنتی ہیں، اللہ رب العزت کو ترقی دے مزید، اور ان کی جہود کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عیسائیت پہ، قادیانیت پہ، رافضیت پہ، تینوں چیزوں پر ان کو جو ہے نا کافی عبور حاصل ہے، تو بہرحال یہ ایک انشاءاللہ وہ نا بہترین ایک جو نا تربیتی نشست ہوگی، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، اگر کوئی جا سکتے ہیں وہاں تو وہ جا بھی سکتے ہیں، تاکہ مکمل جو ہے نا استفادہ ہو سکے، بہرحال جی آگے چلتے ہیں جی، اب یہ تو یعنی شیعہ کی اہل سنہ کے ساتھ ہمیشہ سے مڈ بیٹ رہی ہے، اور وہ اب ان کے جو ہے نا مختلف ابواب کے اندر انہوں نے تقسیم کیا ہے، یہ اس کے 9 ابواب ہیں، پہلے باب ہے فی ذکر فرق الشیعتی و بیان احوالہم و کیفیتی حدوثہم، پہلا ہے فی ذکر الفرق الشیعتی، شیعہ کے فرقوں کا تذکرہ، و بیان احوالہم اور ان کے احوال کا بیان، و کیفیت حدوثہم اور ان کے پیدا ہونے، یعنی ان کی وجود مارز وجود میں آنے کی کیفیت، و تدادی مقاعدہم اور ان کی جو خفیہ تدبیریں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کا ذکر۔ دوسرا باب ہے اہم باب فی بیانی اقسام اخبار الشیعتی، شیعہ کی اخبار کی اقسام، شیعہ کی بھی روایات ہے نا، ان کی اقسام کتنی ہیں، وہ احوال رجال اسانیدہم اور ان کی سندوں کے جو رجال ہیں ان کے احوال، و طبقات اسلافہم اور ان کے اسلاف کے طبقات، وما یتبع ذالک فی بیان اقسام اخبار الشیعتی اور جو بھی اس میں جو ضروری چیزیں ہیں شیعہ کی اخبار کے بارے میں، وہ احوال رجالی ثانی و طبقات اسلام، وما یتبع ذالک فی ذکر اخباری اقسام الاخباری، یہ آگے پھر اس کی تفصیل ہے جی، اچھا جی، اس میں پھر باب الثالث، تیسرا باب ہے فی الالہیات،
الہیات کے بارے میں، اس کے اندر پتہ نہیں اب کیا ہے، خیر اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن الہیات کے بارے میں ہے، کہتے فی مطالب، اس میں کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ چوتھا باب ہے نبوت کے بارے میں۔ اچھا، الہیات کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے ساتھ مجھے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اور شیعت کے بارے میں، شیعت کے جو اس کے بارے میں نظریات اور ان کے افکار ہیں اللہ رب العزت کے معاملات کے بارے میں۔ چوتھا باب ہے نبوت کے بارے میں، یعنی نبوت کے متعلق ان کے کیا تحفظات ہیں، اور کیا نبوت کے بارے میں ان کے نظریات ہیں، اہل سنہ کے کیا ہیں اور شیعہ کے کیا ہیں۔ پانچواں باب ہے جی امامہ کے بارے میں، امامت جو ان کے ہاں ایک منصب ہے، یعنی جو ان کے مزعومہ مزعوم امام ہے، تو وہ امامت کیا درجہ رکھتا ہے، اور امامت کے بارے میں کہتے ہیں اس میں 6 تنبیہات انہوں نے ذکر کی ہیں، 6 ضروری باتیں، ٹھیک ہے۔ الباب السادس، چھٹا باب ہے فی بعضی عقائد الامامیت المخالفتی لعقائد اہل سنہ، کہ امامیہ جو شیعہ ہیں، شیعہ کی جو قسم ہے نا امامیہ، ان کے بعض عقائد کا ذکر کہ جو اہل سنہ کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا سب سے اہم چیپٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ساتواں ساتواں ہے کہ فی احکام الفقہیہ، فقہی طور پر جو ان کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، پیچھے ہے عقدیہ عقائد کے بارے میں، اور ساتواں ہے فقہی جو احکام ہیں اس کے بارے میں جو شیعہ کی بدعنوانیاں ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ آٹھواں باب ہے مطائنہم فی الخلفاء الراشدین، کہ انہوں نے جو خلفۂ راشدین کے بارے میں طعن و تشنیع کی ہے، اور دیگر صحابہ کے بارے میں کی ہے، معزز صحابہ کے بارے میں، اور صدیقہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما انہن اجمعین کے بارے میں جو انہوں نے طعن و تشنیع کی ہے اس کا تذکرہ۔ نویں باب کے اندر ہے فی ذکر مختص بہم، ہاں، جو ان کی جو خرابیاں خاص ان فرقوں کے، اس فرقے کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی شیعہ کے بارے کے اندر، روافض کے اندر جو خاص جو ہے نا منفرد اور امتیازی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور دوسرے فرقہ اسلامیہ کے اندر وہ خرابیاں نہیں پائی جاتی، ان کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی ہماری جو کتاب، اس کا جو ہے نا مختصر خلاصہ۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں جی۔ اس کے اندر اب آپ کو مختلف ابواب ملیں گے۔ پہلا باب دیکھیں، پہلا باب ہے فی ذکر فرق الشیعتی، شیعوں کے جو فرقے ہیں ان کا مختصر احوال، و بیانی احوالہم، اور ان کے احوال کا بیان، و کیفیت حدوثہم، اور ان کے معرض وجود میں آنے کی کیفیت، کے کیسے وہ معرض وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ کچھ فرقے تو ایسے ہیں کہ جو کسی پہلے فرقے کے اندر موجود تھے، ان سے کوئی اختلاف ہوا تو انہوں نے ایک نیا فرقہ بنا لیا۔ ان کی اتنی تعداد ہے کہ آپ اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ سارے شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں، یاد رکھیں، ایک حکم سارے شیعہ کے اوپر نافذ نہیں ہوتا، شیعہ کے مختلف درجات ہیں۔ شیعہ لفظ پہ سب سے پہلے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا اعلم ان الشیعۃ الذین یدعون مشایعۃ امیر کرم اللہ وجہہ و متابعتہ، کہ جو متابعتہ، اور جو سیدنا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی مطابقت کا دعویٰ کرتے ہیں، وحبہ الذی افترضہ اللہ علی عبادہ، اور ان کی جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس محبت کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے، کہتے ہیں وہ اربع فرق، وہ 4 فرقے ہیں، 4 گروہ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے گروہ کا حصہ بننے کی بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے فرقہ الشیعۃ المخلصون، مخلص شیعہ جو ہیں، پہلا فرق الشیعہ میں سے پہلا فرقہ کیا ہے؟ الشیعۃ المخلصون، مخلص جو شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔
الفرقۃ الاولیٰ پہلا فرقہ، الشیعۃ الاولیٰ اس کو شیعۃ الاولیٰ بھی کہتے ہیں، ویسمون الشیعۃ المخلصین ان کو شیعہ مخلصین بھی کہتے ہیں۔ یہ کون ہے شیعہ مخلصین؟ وہ ہیں، اس کو میں پوری نہیں پڑھوں گا، صرف یہ مختصر بتا دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو صحابہ، جو تابعین، جو مسلمان، سچے مسلمان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر انہوں نے بیعت کر لی تھی اور آپ کے ساتھ کھڑے تھے خوارج کے خلاف، خوارج کے خلاف، مرتدین کے خلاف، ظالموں اور فاسقوں کے خلاف، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، ان کو شیعۃ المخلصین کہتے ہیں۔ یعنی خالص شیعہ کا مطلب ہے جو ساتھی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شیعۃ المخلصین کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے؟ آگے جی، آگے الشیعۃ التفضیلیہ، تفضیلی شیعہ۔ ایک تو ہے کہ شیعہ مخلصون کہ جو اخلاص کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے ہر جماعت کو، ہر صحابی کو اپنا حق دیا جو اس کا حق بنتا ہے۔ دوسرا ہے شیعہ تفضیلیہ، ٹھیک ہے؟ شیعہ تفضیلیہ کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ پر جو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر آپ اس کی تھوڑی تفصیل یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، اس کو بھی شیعہ تفضیلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو سیدنا علی کو سیدنا عثمان پر فضیلت دیتے ہیں ان کو شیعہ تفضیلی کہتے ہیں۔ یہ جو شیعت ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس پر بدعت کا لفظ بولا گیا ہے، اس شیعت پر بدعت کا لفظ بولا گیا ہے، لیکن یہ چیز انسان کو اہل سنت سے خارج نہیں کرتی۔ یہ جو چیز ہے شیعہ التفضیلیہ کا معنی اگر یہ کیا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان پر فوقیت دینا، سیدنا عثمان کو برا بلا نہیں کہنا، ان کی خلافت کو تسلیم کرنا، ان کی فضیلت کو ماننا، لیکن صرف اور صرف ان سے زیادہ افضل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی شیعہ تفضیلی ہے، یعنی تفضیلی شیعہ۔ تو یہ ہمارے بعض ائمہ بھی اس طرف منسوب ہیں، یعنی بعض ائمہ کے اندر بھی یہ شیعت کی یہ والی جو قسم پائی جاتی ہے۔ جمہور اہل سنہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سیدنا عثمان کے بعد آتی ہے، یعنی ترتیب کیا ہے اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، یعنی تمام کے تمام مسلمانوں کا ہر دور کے اندر اس پر اتفاق رہا ہے کہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر یہ سب سے افضل ہستیاں ہیں، باقی تمام کے تمام صحابہ ان کے بعد آتے ہیں۔ اس پر کسی دو بندے بھی اس پر مختلف نہیں ہیں، سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب سے افضل صحابہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلے مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ کیا تیسرا نمبر عثمان کا ہے یا علی کا ہے رضی اللہ عنہما۔ اس کے اندر بعض سلف کو اختلاف ہوا ہے اور اس پر تشیع کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو تشیع ہوتا ہے اس سے مراد رافضیت نہیں مراد لینی، اس سے مراد وہ تشیع جو ہے وہ تفضیلی تشیع ہے، وہ تفضیلی یعنی سیدنا عثمان پر فوقیت دینا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جبکہ جمہور اہل سنہ کا موقف بھی پھر بھی یہی ہے کہ سیدنا عثمان کا تیسرا نمبر ہے، سیدنا علی کا رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر ہے، یعنی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے، یہ جمہور اہل سنہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تفضیلی شیعوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل قرار دے دینا، ٹھیک ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی تمام صحابہ سے افضل قرار دے دینا اور باقی تمام صحابہ کی فضیلت کا اقرار کرنا ان کو برا بلا کیے بغیر۔ یہ دیکھیں نا، وَهُمْ عِبَارَةٌ عَنِ الَّذِينَ يُفَضِّلُونَ الْأَمِيرَ
کرم اللہ وجہہ علی سائر الصحابۃ من غیر اکفار واحد منہم ولا سب ولا بغض، کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ پر بغیر ان کو کافر کہے، نہ بغیر ان کو برا بلا کہے، بغیر ان کو ان سے بغض رکھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی تمام صحابہ پر فضیلت دے دینا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ تفضیلی شیعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تشیع ہے، اور یہ بھی غلط ہے واضح طور پر. اہل سنہ میں سے کوئی بھی اس کی طرف مائل نہیں تھا، یعنی اس چیز کی طرف. جی ٹھیک ہے، آگے ہے تیسرا فرقہ. چار فرقے بنائے تھے نا، دو ہو گئے. تیسرا فرقہ ہے، شیخ محترم، جی جی یہ جو یہ سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ پہ تفضیل کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، تو یہ پھر بدعت مفسقہ ہوگی؟ ہاں جی، بدعت مفسقہ ہی ہوگی. یہ بدعت مفسقہ ہی ہوگی، کیونکہ یہ اہل سنہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے یہ. جی آگے ہے جی الشیعۃ السبیہ. ٹھیک ہے، شیعۃ السبیہ اس طرح نام سے ہی ظاہر ہے کہ یا کہتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ التَّبْرِیہ، تبرئیہ، کہ جو لوگ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ شیعہ جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، شیعہ سبیہ ان کو کہتے ہیں، یا تبرئیہ یعنی دیگر صحابہ سے وہ اعلان برات کرتے ہیں. وہم عبارت عن الذین یسبون الصحابۃ الا قلیلا منہم، چند صحابہ کے علاوہ باقی تمام کے تمام صحابہ کو وہ برا بلا کہتے ہیں. منہم کا سلمان فارسی و ابی ذر والمقدام و عمار بن یاسر، یہ چند صحابہ کے علاوہ سب کو وہ برا بلا کہتے ہیں. اب برا بلا کہنے کی آگے پھر آگے قسمیں ہیں. بعض تو ان کو کفر کی طرف اور نفاق کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ، ماں سوائے ان چند کے، یعنی اہل بیت کے علاوہ. یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، اہل بیت کو تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے نا، اہل بیت کو وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کا تو مقابلہ ہی نہیں. اب جو باقی صحابہ ہیں ان میں سے کہتے ہیں چند ایک جو ہے نا، سلمان فارسی، ابو ذر مقداد اور عمار بن یاسر، اور چند ایک کے نام اور بھی ہیں جو ان کے بعد اختلاف ہے، کوئی 3 کو ذکر کرتے ہیں، کوئی 5 کا، کوئی 7 کا، کوئی 9 تک غالباً. باقی سب کو کہتے ہیں، ان میں سے پھر باقیوں کو کہتے ہیں کہ کوئی تو کافر ہو گیا تھا، کوئی منافق ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کوئی کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کو صرف اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے نا ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں. وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْهُمْ، اور ان سے اعلان برات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ جو غدیر خم پر موجود تھے وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اچھا، بہرحال اس میں کچھ تفصیل ہے، تو ان کے حوالے بھی ہیں.
شیعہ کی کتابوں کے بھی حوالے ہیں کچھ نہ کچھ، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی جو برا بلا کہتے ہیں صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے، ان کو شیعہ السبیہ کہتے ہیں یا شیعہ تبرئیہ کہتے ہیں۔ آگے ایک قسم ہے ان شیعوں کی الشیعۃ الغلاۃ، غالی شیعہ، ٹھیک ہے، غالی شیعہ جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وہم عبارت عن القائلین بألوہیت الامیر کرم اللہ تعالی وجہہ۔ شیعہ غالی کون ہے؟ اور یہ بالاتفاق کافر ہیں، یاد رکھیں، جو غالی شیعہ ہیں، غالی جو روافظ ہیں، یہ بالاتفاق کافر ہیں۔ باقیوں کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، باقی بھی بعض صورتوں کے اندر کافر ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں کافر نہیں ہوتے۔ جو غالی شیعہ ہیں، جن کے عقیدے کے اندر بنیادی چیز ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو پاکستان ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، اس میں سے بعض ایسے موجود ہیں جو غالی شیعہ ہیں، غالی رافضی ہیں، گندے رافضی، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو الہ کا درجہ دے دیتے ہیں، تو یہ کافر ہیں بالاتفاق۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْحِذْيَانِ، اس کے علاوہ بھی کئی وائیاں تبائیاں ان کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے چند حوالے بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے غالی شیعہ۔ اب یہ غالی شیعوں کے جو ہے نا کچھ فرقے ہیں، ٹھیک ہے، شیعۃ الغلاۃ کے کچھ فرقے ہیں۔ جی بالکل اس طرح ہی ہے جی تاجور صاحب۔ فرق الشیعہ الغلاۃ، غالی شیعوں میں سے جو ایک فرقہ ہے سبعیہ، شیعہ سبعیہ پہلا ہے کہ عبداللہ بن سبا، یہ آپ جانتے ہی ہیں، یہ یہودی تھا، اس کو ماننے والے، اس کے حامی وہ ہے شیعہ سبعیہ۔ یہ کہتا تھا، ان کا کہنا ہے کہ ان علی هو الالہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ رب العزت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کی تفصیل ہے کچھ۔ یہ تو ہو گیا غالی شیعوں میں سے پہلا فرقہ السبعیہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے المفضلیہ، ٹھیک ہے، یہ مفضل سیرفی اس کے اصحاب میں سے ہے۔ تو انہوں نے بھی سبعیہ جو گروہ ہے نا، اس کے عقائد سے کچھ زائد عقیدہ یہ بیان کیا ہے کہ ان نسبت الامیر اللہ تعالی کا نسبت المسیح، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہی نسبت ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے تخت نسبت عیسائیوں کے نزدیک ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیں کہ عیسائی جو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ مل کر جو ہے یہ لاہوت اور ناسوت کا جو برا عقیدہ ہے، یعنی شیخ ثلاثہ بھی کہہ دیتے ہیں، تین چیزوں سے مل کر الہ بنتا ہے، تو یہ اس طرح کے عقیدے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل بناتے ہیں، کہ اس طرح نصارہ کہتے تھے۔ فی زعمہم، اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان نبوت و رسالت لا تنقطع ابدا، کہ نبوت و رسالت کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ فمن اتحد بہ اللاہوت فہو نبی، جس کے ساتھ لاہوت مل گیا وہ نبی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اسی لیے ان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ مفضلیہ ہے، اصحاب مفضل السیرفی، بدبخت آدمی تھا۔ آگے پھر ان کی آگے کچھ قسمیں ہیں، سریغیہ، وضیعیہ، یہ میں ان کو سکپ کرتے جا رہا ہوں، سبعیہ، مغیریہ۔ یہ جو ہے نا اصل تو یہی تھا کہ یہ فرقہ غالی جو شیعوں کا فرقہ تھا سبعیہ، عبداللہ بن سبا یہودی، اس کو ماننے والے ہی تھے، لیکن آگے میں نے عرض کیا کہ جن کے عقائد میں تھوڑا بہت رد و بدل آیا تو انہوں نے الگ فرقہ بنا لیا، ان کو الگ پہچان مل گئی،
ٹھیک ہے، ان کی اصل وہی ہے، عبداللہ بن سبا منافق اور یہودی اس کی مثال ہے، اسی کی اصل ہے۔ آگے پھر اس کی نسل آگے چلی ہے، چند نسل کے اندر پھر آگے اولادوں نے بچے دینے شروع کر دیے، تو ان کے عقائد کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے رہے، جس کا بچہ تھوڑا سا ان کا آپس میں اختلاف ہوا، انہوں نے الگ فرقہ بنا لیا۔ تو یہ سارے اس طرح ہی مغیریہ اور سبعیہ بزیعیہ یہ سارے اسی سے بنے ہوئے ہیں، منصوریہ، غمامیہ، امویہ، ٹھیک ہے۔ تو جن کے نظریات میں اختلاف ہوا تو انہوں نے الگ سے فرقہ بنا لیا، تفویضیہ۔ وہم یقولون ان اللہ تعالی خلق محمد ففوض علیہ خلق الدنیا وانہ الخلائق لها بما فيها ومنهم من قال مثل هذه المقالة في علی بن ابی طالب، تو ومنهم من قال باشتراکہما فی ذلک، کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور پھر باقی دنیا کو پیدا کرنے کی جو ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات میں ہر چیز کے خالق ہیں۔ جی تاجور صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ محترم یہ جو مشہور ہے ان میں سے بعض کا یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو وہی لے کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا تھا، ملا لیکن وہ باقر مجلسی نے کہا ہے، ملا باقر مجلسی نے یہ حیات القلوب کے اندر اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر بھیجا تھا جبریل کو علی کے پاس۔ تو ناؤز باللہ کہتا ہے کہ جبریل کو غلطی لگی، اشتباہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا غلطی سے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کی شکل ایک جیسی تھی، جس طرح ناؤز باللہ دو کووں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے نا، تو پہچان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوا کون سا ہے۔ کہتے ہیں ناؤز باللہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کی شکل ایک جیسی تھی، تو جبریل کو غلطی لگی اور وہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا بیٹھا۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے ظالموں نے حیات القلوب میں غالباً لکھی ہے۔ تو میرے پاس حوالے یہ لکھے ہوئے تھے الگ ایک ڈائری پر، ڈائری کہاں ہے، اگر مکتبہ ہے میرے پاس شیعوں کا، اس میں یہ حوالہ نکالا جا سکتا ہے۔ جی یہ ہے یہ اس سے بنے گا کہ پھر فرقے ہیں جی۔ اچھا وہ میں بات کر رہا ہوں، وَأَنَّ الْخَلَائِقَ لَهَا بِمَا فِيهَا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی ساری کائنات کے خالق ہیں۔ وَمِنْهُمْ قَالَ ذَلِكَ مِثْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، کہتے ہیں بعض تفویضی جو شیعہ ہیں ان میں سے بعض نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو بنایا اور علی نے آگے ساری کائنات کو بنایا۔ اور بعض کہتے ہیں من قال باشتراکی ما فی ذالک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی دونوں مشترک ہیں اس معاملے میں، یعنی دونوں نے مل کر کائنات بنائی ہے۔ تو اس کے بھی حوالے نیچے 6 نمبر پہ آپ کو مل جائیں گے۔ الفرق بین الفرق، تفسیر فی الدین و صوائق المحرقہ، انہوں نے جہاں جو ہے نا اہل سنت کی ہی کتابوں کے حوالے ہیں، لیکن انہوں نے پھر آ کے وہاں ذکر کیے ہیں۔ الخطابیہ، ابو الخطاب اسدی کے اصحاب، وزام ان الانبیاء ائمۃ انبیاء، استغفر اللہ، کہ ائمہ جو ان کے ہیں نا 12 امام، وہ انبیاء کا درجہ رکھتے ہیں۔ وان ابو الخطاب نبی کان نبی، اور ابو الخطاب بھی کہتے ہیں نبی تھا۔ وان الانبیاء فرضوا علی الناس طاعتہ، اور انبیاء نے لوگوں پر اس ابو الخطاب کی طاعت کو فرض کیا ہے۔ آگے اور بھی، پھر آگے تفویضیہ، اچھا یہ تو ہو گیا، خطابیہ بھی ہو گیا، معمریہ، اصحاب معمر کے ماننے والے، وہ کیا کہتے ہیں القائلون بنبوۃ الامام جعفر صادق، وان ابو الخطاب بعدہ نبی، وان احکام الشرع مفوضۃ الی المعمر۔ یہ ساری باتیں وائی تبعیاں، یہ دیکھیں ان کے کتنے فرقے ہیں اندازہ کریں۔ غرابیہ، یہ دیکھو غرابیہ، غراب کہتے ہیں نا کوے کو۔ فهم القائلون ان علیا کان اشبہ بمحمد من الغراب بالغراب والذباب بالذباب، کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح مشابہت رکھتے تھے، اس طرح کوا، یعنی اس سے بھی زیادہ مشابہت تھی ان کی جس طرح ایک کوے کی دوسرے کوے کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک مکھی کی دوسری مکھی کے ساتھ ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وان اللہ تعالی بعث جبریل الی
علی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو علی کی طرف بھیجا تھا، فغالط اس کو غلطی لگی، وعدر رسالت الی محمد مشابتہما بھی، فلذلک یعنون صاحب الریشی ای جبریل قد قال شاعرہم غلط الامین فجازہا عن حیدرہ، کہتے ہیں کہ امین کو یعنی جو جبریل امین ہے اس کو غلطی لگی تو وہ حیدر سے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلو تئی اختیار کر کے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ المواقف اس کا حوالہ یہاں دیا ہے۔ تو یہ غرابیہ ہے، زبابیہ، وہم قسم من الغرابیہ الا انہم زادوا علیہم بقولہم بنبوت محمد وانہ اشبہ بالالہ من الذباب بالذباب، نعوذ باللہ، قاتلہم اللہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وما كنا لنہتدی لولا۔ نصیریہ، القائلون، نصیریہ بھی ان کا مشہور فرقہ ہے، القائلون بحلول الالہ فی علی و اولادہ، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ نصیریہ وغیرہ یہ ادھر بھی پھرتے ہیں، ہمارے ادھر بھی پائے جاتے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ عام طور پہ یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کے جو وائی توائی والے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو جو درگاہوں کے اندر چھپے ہوئے جو صوفی قسم کے ہوں گے نا، ان لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی ہر دل کے اندر ہے، علی الہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ کو جتنے بھی درگاہیں، جتنے بھی یہ دربار ہیں اور جتنے بھی یہ آستانے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے وحی تباہی والے جو ہے نا، یہ آپ کو ظالم ملیں گے، یعنی جو اس طرح کے عام طور پہ جو میڈیا کے اوپر آنے والے ہیں نا، وہ تو اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ ان درگاہوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان درباروں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور بہت سے سنی جو بریلوی جو نام نہاد سنی ہیں، ان کے درباروں پر بھی اس طرح کے صوفی باطنی صوفی جو ہے نا، گمراہ اور کافر اور مرتد قسم کے، زندیق قسم کے صوفی جو ہے نا آپ کو ملیں گے، جو نماز سے نفرت کرتے ہیں، جو قرآن سے نفرت کرتے ہیں، جو نبی کی بات سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ صرف کہتے ہیں کہ ہمارا جو ذکر ہے، ہماری جو عبادت ہے نا، وہ علی علی ہے۔ اور وہ علی علی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں علی ہی الہ ہے۔ بیشتر ان میں سے ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں علی ہی الہ ہے، لہٰذا ہم علی علی کا ذکر کر کے گویا خدا اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ نصیریہ جو ہے، یہ بحلول الالہ فی علی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد کے اندر اللہ رب العزت حلول کر گیا ہے۔ ولیکن یخصون الحلول بالائمہ، یہ حلول کو ائمہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ ائمہ جو ان کے ہیں 12 امام، ان میں سے جو 12ویں ہیں وہ تو فرضی ہیں، ان ائمہ کے ساتھ خاص ہے حلول جو ہے اللہ تعالیٰ کا الہ۔ وقد یطلقون لفظ الالہ علی الامیر مجازا من باب اطلاق اسم الحال علی المحل، کئی بار وہ امیر پر بھی الہ کا لفظ بول دیتے ہیں، یعنی امیر کو بھی الہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا عقیدہ ہے نا کہ ان کے اندر اللہ نے حلول کیا ہوا ہے، تو وہ یعنی محل پر، یعنی جہاں پہ اللہ پایا جاتا ہے اس پر وہ حال کا لفظ بول دیتے ہیں کہ جو پائے جانے والی ذات ہے یعنی اللہ کی، اس کو جس جگہ کے اندر وہ پایا جاتا ہے اس پر وہ لفظ بول دیتے ہیں مجازن۔ آگے اسحاقیہ اور شیخ محترم، یہ ابھی ایک جو ادھر مشرق وسطیٰ میں ان کا ایک حاکم بھی ہے، وہ بشار کون؟ شیخ محترم نصیری ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے؟ واللہ عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ البائیہ بھی ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم القائلون بالوہیت الامیری، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں، وانہ افضل من محمد،
नाउज़ बिल्लाह। और ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है ये। वाना मोहम्मदन बाया अलियन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की बैत की है। इस तरह की, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सब्र है जी। अल्लाह ने ऐसे लोगों पर को भी धरती के ऊपर जगह दे रखी है, दे रखी थी या है। ये अल्लाह का सब्र नहीं तो फिर क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। तो ये है अब गाली शिया जो है ना, इनके जो फिरक चंद एक, ये सारे तो बिल इत्तेफाक काफिर हैं ना जी। आगे है फिरक शियतुल इमामिया, ये हमारा सबसे अहम चैप्टर है जी। जो इमामिया शिया है, इमामिया शिया से मुराद, यानी एक और बात याद रखें कि ये जरूरी नहीं है कि एक ग्रोह के अंदर दूसरे ग्रोह के अकीदे नहीं पाए जा सकते। ठीक है, ये जो फिरके बने हैं, ये इनकी बुनियाद सिर्फ अकीदा नहीं है, इनकी बुनियाद कभी कभी निस्बतें भी होती हैं। अब ये इमामी शिया जो है ना, अब जरूरी नहीं है कि जो पीछे जो नुसैरिया है ये इमामी नहीं हो सकता है ये भी इमामी, या जो इमामी शिया है वो नुसैरिया नहीं हो सकता। ये मुख्तलिफ अकसाम से है। इमामिया यानी जो इमामों की इमामत के कायल हैं, यानी जो इमामों की इमामत के कायल हैं, उनको फिरके इमामिया कहते हैं। कहते हैं सुम्मा अलम अन्ना अक्सर अल फिरक अल अरबई अशियत सब्बिया, जो शिया सब्बिया हैं, यानी जो सहाबा को बुरा भला कहने वाले जो शिया हैं, इनके जो चारों फिरके, ये इनमें से अक्सर बहुत ज़्यादा फिरके बने हैं। तो फ़कद, यानी सॉरी, इनकी बहुत ज़्यादा तज़ाद हुई है। फ़कद इंतशरत फ़ी जमीर रुबुल मामूर, वे चार सू ये फैल गए। फला तकादू तरा बलदन इल्ला हुआ फिमा मगमूर, तो हर कहते इलाके के अंदर आप इसको इनको पाएंगे। वाल इमाम तो फ़िरक़तुन वाहिदा, इमामिया एक ही फ़िरका है। वही ऐज़न फ़िरक़तुन कबीरतुन व ताइफ़तुन कसीरतुन, कहते ये इमामिया भी बहुत बड़ा फ़िरका है और बहुत बड़ा ग्रोह है। कदीन कसमत इला तिसी व सलासीना फ़िरक़तन, और ये 39 फ़िरकों के अंदर मुनक़सिम हुआ है आगे। ठीक है, फिर इमामिया का आगे फिर 39 किस्में बनी हैं। पहला है हसनिया, हसनिया। तो हसनिया, आप लफ्ज़ से ही वाज़ेह है कि ये हसन रज़ी अल्लाह ताला, हसन मुज्तबा, यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह, उनके जो फ़र्जंद हैं हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये उनको मानने वाले हैं। कहते हैं कि इन्नल हसन अल मुज्तबा हुवल इमामु बाद अबीही अली अल मुर्तज़ा, कहते हैं वो इमाम थे, और इमामत इनके यहाँ याद रखें कि मासूम दर्जा है। जिस तरह नबी मासूम होता है, इस तरह इमाम भी इनके यहाँ मासूम होता है, मासूम अनिल खता। तो फिर इसमें से जो गाली हैं वो फिर मजीद इसके अंदर इजाफे करते हैं। दूसरा है जी फिरका अन्नफसिया, कहते हैं ये भी हसनी फिरका का एक हिस्सा है, यानी हसनी फिरका में से एक आगे बना है कि कहते हैं इन नफ्स ज़किया लम युक्तल बल गाबा वख्तफ़ा वसया सैयद बाद। इनका फिर ये है कि ये नफ्स ज़किया जो है ना, ये सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कत्ल नहीं किए गए। आप जानते हैं ना, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़हर दिया गया था। कहते हैं इनको कत्ल नहीं किया गया, बल्कि ये गायब हो गए हैं और मख्फी हो गए हैं, छुप गए हैं, अनकरीब ये ज़ाहिर होंगे। हकमिया, तीसरा है हकमिया, व युकालु लहू हिशामिया, इसको हिशामिया भी कहते हैं। ये हिशाम बिन हकम के मानने वाले हैं, और ये कहते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसन के बाद इमाम बने, और फिर उनकी औलाद अला तरतीब अल मशहूर इला सादिक, मशहूर तरतीब के मुताबिक सादिक, जाफ़र सादिक तक जो है ना, ये इमामत इनके यहाँ चलती रही। तो ये हिशाम बिन हकम को मानने वाले, इनकी पीछे चलने वाले, उनको कहते हैं ये हकमिया है। आगे सालमिया, सालमिया
ان کو جوالیقیہ بھی کہتے ہیں، ہشام بن سالم جوالیقی کے ماننے والے، تو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خرابیاں ہٹ کر ان سے ہٹ کر جو ہے نا، ان اللہ عز و جل جسم طویل عریض عمیق متساوی الابعاد غیر مصور بالصور المتعارفہ وهم یقولون جسم مصور بصورت الانسانی تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے مختلف طرح کی صورتیں بناتے ہیں. آگے ہے یہ اگلا فرقہ الشیطانیہ. شیطانیہ ان کو نعمانیہ بھی کہتے ہیں. یہ ہے محمد بن نعمان السیرفی کو ماننے والے، جس کا نام شیطان الطاق. یہ بھی یعنی اس طرح پچھلے گروہ کی طرح ہیں، لیکن یہ ان کی امامت تھوڑی سی موسیٰ کاظم تک جاتی ہے. زراریہ، زرارہ بن آیون، ٹھیک ہے، ان کی بھی اسی طرح کی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے بس. آگے ہے بدائیہ المفوضہ الیونسیہ، ان کے مختلف نام ہیں. ان کی بھی بعض کہتے ہیں کہ الہ وہی پیچھے والمفوضیہ فوضہ منہم من یزعم ان اللہ فوضہ خلق الدنیا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومنہم من یقول الى علی، وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ جو نام ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلے ناموں کے یہ مخالف ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں. آگے یہ بھی ان کے 39 گروہ بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سب کو نہیں پڑھ سکیں گے. اچھا جی، شیخ عمر میں کرامتہ کون ہے اور یہ باطنیہ کون ہے شیخ صاحب؟ یہ مشہور نام ہے. یہ کرامتہ، یہ یاد رکھیں یہ وہ والے کرامتہ نہیں ہے، یہ وہ والے کرامتہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں میرا خیال. ٹھیک ہے، یہ کرامیہ یا کرامتہ یہ وہ والے نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ بھی کہتے ہیں اس کرامتہ من الاسماعیلی یا اسماعیلی شیعہ، یہ بھی کرمت کے اصحاب میں سے ہیں. وقال بعض العلماء اسم رجل آخر من اہل السواد الکوفہ اخترع ما علیہ الکرامتہ، اس نے کرامتہ کے مذہب کے اندر جو ہے نا وہ کچھ چیزیں زائد کی تھی. اچھا، وکیلہ ہوا اسم ابیہ و امہ مخترع نفسہ فاسمہ حمدان. اچھا جی، ان کا مذہب کیا تھا کہ اسماعیل بن جعفر خاتم الائمہ، یہ آئمہ کا اس پر خاتمہ ہو گیا ہے. وہ حی لا یموت، اور یہ زندہ ہے، موت اس کو نہیں آتی. ویقولون بإباحۃ المحرمات، اچھا ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ یہ حرام چیزوں کو حلال، کئی ایک حرام محرمات کو انہوں نے مباح کر دیا تھا. زنا ہے، چوری ہے، کچھ کئی ایک محرمات کو انہوں نے جو ہے نا وہ مباح کر دیا تھا. یہ کہتے ہیں یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں، ان کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بھی اصل میں صوفیہ کی بگڑی ہوئی نسل ہے، مگر صوفیہ شاید ان سے نکلے ہیں کرامتہ میں سے. اور شیخ عمر میں باطنیہ کا اوپر لکھا تھا، یہ کیا ہے باطنیہ؟ باطنیہ، ہاں یہ بھی وہی، یعنی یزعمون وجوب العمل بباطن الکتاب دون ظاہری، یعنی کتاب کا کہتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے نا، ایک قرآن کا ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں جائز، عمل کرنا ہے باطن پر. اب باطن کے متعلق خبر کون دے گا؟ وہ خبر ان کے ائمہ دیں گے کہ یہ جی شاید کا یا قرآن کا جو ظاہر تمہیں بتا رہا ہے نا، جس قرآن کسی چیز کو واجب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تم نے عمل کرنا ہے قرآن کو ڈیپلی سمجھنے والے، قرآن کے باطن کو جاننے والے، اور ان کے نزدیک باطن جاننے والے ان کے مزعومہ جو افراد ہیں کہ وہ تمہیں باطن بتائیں گے قرآن کا کیا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے. تو یہ ہے، اس لیے اس کو باطنیہ کہتے ہیں.
تو یہ صوفیہ کے اندر بھی ہوتے ہیں نا، یہ صوفیہ کے اندر بھی ہیں اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور کچھ پھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ظاہر جو ہوتا ہے یہ عوام کے لیے اور باطن خواص کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی خاص لوگ جو علم والے ہیں وہ باطن پر عمل کریں گے، اور جو عوام ہیں وہ ظاہر پر عمل کریں گے، اس طرح کی تقسیم بھی کی گئی ہے۔ شیخ فرم یہ اسماعیلیہ کیا ہے؟ اسماعیلی بھی ادھر شیخ فرم لکھا نہیں، لیکن یہ کرامرہ میں لکھا تھا کہ یہ اسماعیلیہ ہیں۔ اسماعیل بن جعفر، ٹھیک ہے، اسماعیل بن جعفر کو ماننے والے ہیں میرا خیال، اسماعیلیہ پر کتاب بھی ہے نا، اسماعیلیہ تو اسماعیلیہ نام سے کتاب بھی ہے، اگر یہ بہت زیادہ الموسویہ الرجعیہ، ایک رو یہ ہے الرجعیہ۔ شیخ محترم یہ جو عقید بدا، یہ بدائیہ وہی ہے اوپر جو پڑا تھا؟ جی بالکل وہی ہے۔ اچھا یہ رجعیہ، یہ کہتے ہیں موسیٰ کاظم یہ بھی امام ہے، اور یہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفات پا گئے ہیں لیکن پھر لوٹ کر آئیں گے، یعنی ان کے واپس آنے کی، دوبارہ زندہ ہو کر آنے کی یہ قائل ہیں۔ وَهَذِهِ الْفِرَقُ الثَّلَاثُ يُقَالُ لَهُ الْوَاقِفِيَّہ، یہ جو پیچھے تینوں گروہ ہیں نا کہتے ہیں ان کو واقفیہ بھی کہتے ہیں۔ أَيْضًا لِوَقْفِهِمْ الْإِمَامَةَ عَلَى موسیٰ کاظم، کیونکہ یہ موسیٰ کاظم پر امامت کو ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ امامت ختم ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی اولاد کے اندر یہ امامت جاری نہیں ہے۔ آگے الاحمدیہ، احمدیہ کہتے ہیں احمد بن موسیٰ کاظم، کہتے ہیں یہ امام بنے ہیں اپنی باپ کی وفات کے بعد۔ آگے حال اثنا عشریہ، یہ جو ہے نا بہت ہی اہم ہے، اثنا عشریہ یعنی جو 12 اماموں کے قائل ہیں۔ اب تک جتنے ہم نے پڑھے ہیں نا پیچھے، یہ اپنے اپنے دور تک جتنے یہ گزرے ہیں، یہ کچھ 2 اماموں کے قائل تھے، کوئی 3 کے، کوئی 4 کے، کوئی 5 کے، یہ تک 11 تک کے یہ رہے ہیں۔ اب یہ ہے اثنا عشریہ، یہ 12 اماموں کے قائل ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ 12 معصوم امام ہیں، ان کے بعد امامت ختم ہو گئی ہے، یعنی حسن عسکری تک، حسن عسکری کے بعد محمد بن حسن عسکری، محمد بن حسن عسکری تک جو ہے نا امامت کو لے جاتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ وَهَذِهِ فِي الْمُبَادَرَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ لَفْظِ الْإِمَامِيَّةِ وَهُمْ قَائِلُونَ بِإِمَامَةِ علی، کہتے ہیں سب سے پہلے جو ذہن میں آتے ہیں نا امامیہ کا لفظ بولنے کے بعد تو یہی آتے ہیں، یعنی اثنا عشریہ، امامیہ، اثنا عشریہ، اثنا عشریہ جو 12 اماموں کے امامت کے قائل ہیں۔ اب یہ کون کون سے ہیں جی 12 امام؟ یہ سارے ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے امامت دیکھیں نا، پہلے سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہم قائلون بی امامت علی رضا، علی رضا کی امامت کے قائل ہیں، پھر اس کے بعد ان کے والد، بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے محمد تقی الجواد کے المعروف، پھر امامت علی نقی کی امامت کے قائل ہیں جن کا لقب ہادی ہے، پھر حسن عسکری، پھر محمد بن حسن عسکری، معتقدین انہ المہدی المنتظر، ان کا اعتقاد ہے کہ یہ محمد بن حسن عسکری جو ہے نا یہ مہدی منتظر ہے۔ ایک ہے اہل سنہ والے مہدی جو آئیں گے، پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اب شیعہ کے نزدیک، شیعہ اہل سنت والے مہدی کے منکر ہیں، یاد رکھیں،
یہ بہت بڑا محمد علی مرزا جیسا لعین آدمی بھی یہ بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہے، دونوں اماموں قائل ہیں، اختلاف صرف یہ ہے کہ یہ ناموں کا اختلاف ہے، وہ بھی مہدی کو مانتے ہیں، یہ بھی مہدی، ظالم کے بچے، وہ کس مہدی کو مانتے ہیں اور ہم کس مہدی کو مانتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، عقیدے کے بارے میں بھی، اس کے نظریات کے بارے میں بھی، اور بلکہ جو محمد بن حسن عسکری ہے اس کا کائنات کے اندر وجود ہی نہیں ہے، یعنی کبھی جو ذات کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی اس کو کہنا کہ یہ پیدا ہو گئی اور وہ جو ہے ایک غار کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، اور ایک وہ ہستی کے جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کا باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، اور وہ پیدا ہوگا، پیدا ہو کر چھپ نہیں جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ غار کے اندر چھپ گیا اور ابھی تک غار میں ہی ہے، اور وہ ہمارے مشاہد میں حاضر ہوتا ہے اور ہمیں اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں، جب وہ آئے گا عدل سے زمین کو بھر دے گا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ثم اختلفوا کہتے ہیں فی وقت غیبت المہدی، اب مہدی کے غائب ہونے کے وقت کے اندر اختلاف ہے ان کا، اور وہ عام ہی اور ان کے سال کے اندر اور سن کے اندر، یوم غابہ جب وہ غائب ہوا۔ اچھا، بل قال بعضهم بموته وانه سيرجع الى الدنيا، کہتے ہیں بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا ہے اور وہ عنقریب دنیا میں آئے گا بھی۔ اذ عمل جور و فشا، جب جو ظلم عام ہو جائے گا اور بالکل پھیل جائے گا، تب جو ہے نا وہ دنیا میں آئے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ بالکل کہتے ہیں کہ وقت ظہر بادل الفرقۃ بسنتا 255 و خمس و خمسین، 255 کے اندر یہ فرقہ ظاہر ہوا، وہ یہ قائلۃ بالبدا، یہ بدا کا قائل ہے۔ بدا سمجھتے ہیں، بدا کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو رونما ہوئی تو اس سے پہلے اللہ کو نہیں علم تھا، اللہ کو نہیں علم تھا کہ یہ رونما ہوگی، اللہ کو بعد میں پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بدا کے انہوں نے نیچے معنی بھی کیا ہوگا۔ اسی کہتے ہیں البدا فی اللغت الظہور، ویستعمل ویستعمل فی العلم بالشیء بعد ان لم یکن حاصلا کذالک فی الظن، کہتے ہیں کہ یہ اس علم کے بارے میں وہ استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی چیز کا علم ہو بعد اس کے کہ اس کا علم حاصل نہیں تھا پہلے، وکذالک فی الظن، اسی طرح ظن کے بارے میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویعنی علم اللہ بالشیء بعد ان کان جاہلا بھی، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی چیز کا علم جب ہوا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کے بارے میں جاہل تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ علم سابق ہے، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بدا کا جو قائل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا منکر ہے، اور اللہ رب العزت کے جو علم کا منکر ہے اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ مطلب ان میں کوئی مسلمان ہے اس ناشرے میں سے؟ دیکھیں کچھ لوگ، ہم اس کو جو ہے نا جو ہے نا ایک حکم نہیں لگا سکتے، جو طبی تفصیل اپنے ان عقائد کا حامل ہے وہ تو کافر ہے۔ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی نسبت تو کرتے ہیں کہ ہم جو اسنا عشریہ ہوتے ہیں، ہم اسنا عشریہ ہوتے ہیں، اب ان کو خود اپنے عقیدوں کا نہیں پتہ ہوتا، اب وہ ہوتے وہ اپنی فطرت پر ہی ہیں، یعنی ٹوٹل فطری تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ فطرت پر ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے پورے قائد کا پتہ ہی نہیں ہوتا جو اس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی فطرت کے مطابق یعنی گمراہ تو ہوتے ہیں، جس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کافر نہیں ہوتے۔ جانتے بوجھتے اگر کوئی ان چیزوں کا قائل ہے تو وہ پکا کافر ہے، اس میں تو کوئی رائے نہیں، تو رائے نہیں۔ جی آگے ہے جی الجعفریہ۔ اچھا، اس میں جو ہے نا کچھ آغا خانی اور دیگر بھی میرا خیال ہے شاید ذکر کیے ہوں گے، آغا خانی بھی ہیں کوئی، جن کو یہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں، ان کو
کو شیعہ بھی کافر سمجھتے ہیں، آغا خانی وغیرہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ آگے جعفریہ ثالثہ والثلاثون الجعفریہ، یہ 39واں گروہ ہے۔ یرتبون الامامۃ نحو ترتیب الاثنی عشریہ بعید انہم یقولون ان الامام بعد الحسن عسکری اخوہ جعفر، یہ کہتے ہیں کہ حسن عسکری کے بعد بھی امامت جو ہے نا جعفر کو ملی ہے۔ وقد اتفقوا علی ذلک، ان کا اس پر اتفاق ہے جعفریہ کا۔ واختلفوا فی انہ هل ولد ولد للعسکری اسمہ محمد ام لا، آگے اختلاف ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے محمد بیٹا کے نہیں پیدا ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہوا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ پیدا ہوا اور وہ اپنے باپ کے بعد زندہ رہا لیکن بچپن میں فوت ہو گیا، یا اس کو سرا کے اندر قتل کر قتلہ سرا، نہیں قتلہ سرن، سوری قتلہ سرن، ان کو جو ہے نا چھپ کر قتل کر دیا ہے۔ من کان فی زمانی من خلفاء بنی، عباسیوں نے کہتے ان کو قتل کر دیا۔ وقد علم بذالک عمہ جعفر، تو جعفر اس کے جو چچا تھے ان کو اس کا علم ہو گیا۔ فدعا ارثہ فلقبہ اثنا عشریہ بالکذاب، فلقبہ اثنا عشریہ بالکذاب، تو اس نے پھر اس کی وراثت کا دعویٰ کر دیا، تو پھر اثنا عشریہ جو شیعہ ہیں انہوں نے اس کا لقب کیا رکھا؟ کذاب سے۔ کہتے هذا ولعل ما سمعت من اختلاف بعض الفرق يجعل كل طائفة من المختلفين فرقة وبذلك تتم فرقة الامامیہ تسعۃ، کہتے ہیں اسی وجہ سے جو ہے نا، اس اختلاف کی وجہ سے بعض فرقوں میں ہوا ہے جو انہوں نے ان دونوں فرقوں کو جدا جدا کر لیا، ٹھیک ہے، اثنا عشریہ اور جو جعفریہ، کچھ جعفر کے حمایت کے اندر ہوں گے، کوئی اثنا عشریہ کے حمایت، تو دونوں فرقوں کو جدا جدا کر دیا۔ باقی ہے تو ایک ہی، نظریات ان کے ایک ہی ہیں، باقی صرف اور صرف فرق ہے کہ یہ جو جعفر تھا، اس نے، اس کے چچا نے جو دعویٰ کیا تھا نا اس کی وراثت کا، تو جس نے جعفر کی بات کو مانا وہ جعفریہ بن گیا، اور جس نے جعفر کی بات کو رد کیا وہ اثنا عشریہ بن گیا، دونوں ہیں ایک ہی۔ آگے جی الشیخیہ او الاحمدیہ، یہ بھی جو ہے نا ان کے جو ملحد قسم کے ان کے کچھ لوگ ہیں جو فلاسفی الفکر ہیں، تو ان کی یہ گروہ ہیں کشفیہ اور رشتیہ اور کشفیہ۔ اچھا جی، یہ بھی ان کے جو ہے نا کوئی صوفی فکرے ہیں۔ البابیہ، جی یہ بھی بابی، اچھا یہ بابیہ جو وہم اصحاب مرزا علی محمد الملقب بالباب، یعنی اس کو مانے بلباب واحد الابواب، یہ ابواب کی واحد ہے۔ وہم احد الاقسام السبعۃ، یہ ان 7 قسموں میں سے ایک ہے۔ لمن لا بد منہ فی بناء المذہب، کہ جن پر مذہب کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک ہی ہے۔ الاول الامام، دوسرا الحجہ، تیسرا ذو المسہ، تیسرا ہے جی ذو المسہ، چوتھا ہے، اگر یہ جی وہ غریب ہے ان کے بارے میں جی۔
یہ ہمارا جو ہے نا جو اصل چیپٹر ہوگا انشاءاللہ، ہم کل یا پرسوں جو ہے نا، کل تو نہیں پرسوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہم اس کو پڑھیں گے، مقائد الرافضہ، جو مکاریاں ہیں ان کو پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ رافض کی جو مکاریاں، جو ان کے باطل مذہب ہیں، جو باطل ان کے نظریات ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے جی، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں؟ مجھے یاد کروائیے گا اگلی کلاس میں، یعنی جب تک ہمارا یہ مکمل ہی نہ ہو جاتا شیعہ کے بارے میں، اگر اول تو میں انشاءاللہ یاد رکھوں گا تقیہ کے بارے میں لازمی، کہ یہ اپنے نظریات، یہ اپنی کفریات یہ ظاہر کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ کیوں اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، تو اس کی وجہ تقیہ ہے۔ تقیہ ضروری ہے ان کے مذہب کے اندر، جس طرح ایمانیات ستہ ہمارے ہاں ہے نا، ان کے ہاں یہ تقیہ ایک بنیادی رکن ہے ان کا، تو یہ اظہار اس کا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال جی؟ ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔